نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے، نظر آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے لیے بہترین سلوک کو تو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے، اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک، برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور 70 اژدہا یعنی بہت بڑے سانپ جو ہوتے ہیں، 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونک مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے۔ ایسے اژدہے اس پر مسلط ہوتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونک مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے، وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اللہ کا خوف بڑا ضروری ہے اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے، اور موت کا یاد کرنا اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو بھی یاد کرتے رہا کریں، یہ انتہائی ضروری اور مفید چیز ہے۔ اس حدیث میں بات جو ہے وہ ہنسنے کی گئی، تو ایک ہوتا ہے مسکرانا اور ایک ہوتا ہے ہنسنا جسے ضحک کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ مسکرایا کرتے تھے، یعنی بغیر مسکرانا کہتے ہیں کہ بغیر آواز کے سامنے والے جو دو دانت ہوتے ہیں، بڑے دانت، یہ نظر آ جائیں۔ بہت کم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے دانت جو ہے مکمل نظر آئیں، تھوڑا مسکرا دیا کرتے تھے۔ اور ضحک یعنی ہنسنے کو منع فرمایا کہ جس کے اندر داڑیں بھی نظر آئیں، آواز کے ساتھ ہنسا جائے، تو اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل مردہ ہو جائے پھر انسان پریشانیوں کے اندر، گناہوں میں وہ مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ جب گناہوں میں مبتلا ہو گیا، پریشانیوں نے گھیرے ڈال لیے، پھر انسان کی زندگی کے اندر سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب سکون ختم ہو جائے، ساری چیزیں اویلیبل ہوں، پیسے بھی ہوں، گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو، ہر چیز ہو، لیکن جب سکون نہ ہو تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔